ناظرین ویلکم بیک جی جنرل صاحب آپ نے محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ اور معین قریشی کے ساتھ بطور ملٹری سیکرٹری کام کیا. ان دونوں کی شخصیات میں کیا فرق محسوس کیا آپ نے؟ دیکھیں ان کا آپس میں کوئی مقابلہ کرنا جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوگا. ایک ٹیکنوکریٹ تھے اور بہت دیانتدار ویری ایفیشینٹ معین قریشی صاحب، وہ ورلڈ بینک کے وائس پریزیڈنٹ وغیرہ رہے. ان کو پالیٹکس کا ABC بھی نہیں پتہ تھا آبویسلی، اور وہ باہر سے ہی آئے اور باہر چلے گئے. بے نظیر بھٹو جو تھی وہ ایک پولیٹیکل برڈ تھی، ویسٹرن ایجوکیٹڈ، اور ان کو یہ جو پالیٹکس کا تھا اور گورننس وغیرہ اور یہ وہ، تو دونوں میں جو چیز کامن تھی وہ یہ تھی کہ دونوں انٹیلیجنٹ تھے، شارپ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن آگے پھر فیلڈ ان کے مختلف تھے. اور بے نظیر بھٹو کے اندر ایک ورکرز کے لیے سافٹ کارنر تھا. ملٹری سیکرٹری کا کیا کردار ہوتا ہے، کیسے ہیلپ کرتا ہے وزیر اعظم کو؟ دیکھیں ملٹری سیکرٹری بنیادی طور پہ تو ان کے ٹائم کو مینیج کرتا ہے، ان کی اپائنٹمنٹس، سیکیورٹی کے ایشوز کو دیکھتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. کرتا تو کوئی اور ہے، مطلب جس صوبے میں جاتی ہیں اس کا IG رسپانسیبل ہوتا ہے. لیکن ملٹری سیکرٹری جو ہے اگر وہ واقعی آبویسلی جو ٹرسٹڈ بندہ ہوتا ہے پرائم منسٹر کا، اور وہ ایک بہت ایک پورٹنٹ پروفیشن کا بندہ ہوتا ہے اور ایک ٹرینڈ آدمی ہوتا ہے. محترمہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے سیکورٹی کے حوالے سے لاپرواہ تھیں، کیا واقعی حقیقت ہے؟ نہیں، میرے تو خیال میں دیکھو، میں جب ان کے ساتھ تھا نا تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. مثلا ہم وزیر آباد گئے تو وہاں ایک وہ برج کا افتتاح کرنا تھا. تو اس کے بعد حامد ناصر چٹھا صاحب چونکہ جنیجو لیگ والے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا آپ میرے گھر چل کے چائے پئیں. تو بی بی نے کہا میرا ملٹری سیکرٹری سے پوچھیں. تو مجھ سے جب بات کی تو میں نے کہا چٹھا صاحب آپ کا گھر ادھر سے اتنے کلومیٹر دور ہے، اس روٹ کو ہم نے نہیں ریکی کیا ہوگا، آپ کے گھر کو سویپ کلین نہیں کیا ہوگا، آپ کا کک کون ہے، چائے کون بنائے گا، ڈاکٹر کدھر ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں، تو اس لیے آئی ڈونٹ ریکمینڈ. تو بی بی نے کہا اوکے وی ول ناٹ گو. اور دیٹ از وائی وہ بڑی رسپیکٹ اور ریگارڈ میری کرتی تھی. میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی 10 سال بعد بھی رہی واپس، اور میں ان سے ریزائن کر کے گیا. یعنی میں ان کو ریکویسٹ کر کے میں نے کہا میں جانا چاہتا ہوں، یہ جہانگیر کرامت صاحب اس چیز کے گواہ ہیں، وہ چیف تھے اس وقت. تو واپس آئیں تو پھر بھی ان کو اتنی ریگارڈ تھی کہ آتی میرا نام انہوں نے عبوری وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے پرویز مشرف کو بھیجا. پرویز مشرف سے ویسے تیش کھائی تھی میرے اوپر سٹیل مل کے مسئلے میں، تو انہوں نے بھی بادل نخواستہ یہ کہا کہ بی بی کو خوش کرنا ہے تو چلو یہ کہہ رہی ہے. تو میں نے کہا میں نہیں جانا چاہتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا عبوری، اگر مجھ میں اسٹرینتھ ہوئی تو میں کانسٹیچوئنسی سے ہوں گا انشاءاللہ، اور پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. تو اس طرح وہ بڑی مہربان تھی، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. اچھا، ان کی شہادت والے دن کہا جاتا ہے کہ انہیں روکنے کے باوجود وہ گاڑی سے باہر نکل آئیں، تو آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ وہ تو دیکھیں کوشچن یہ ہے کہ اگر میرے جیسا بندہ ادھر ساتھ ان کے ہوتا تو دیر از نو کوشچن کہ وہاں میں رکنے بھی دیتا گاڑی کو. وہ لوگ سلوگن لگاتے رہتے ہیں بی بی کو اور پھر اوپر کھول کے باہر ہو جائے. اٹ از مطلب ہے کہ یہ تو اتنا بڑا سیکیورٹی کا ڈیزاسٹر ہے کہ اس کی، اور جب حکومت بھی آپ کو کہہ رہی ہے آپ کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے، آپ کو روٹ بدل دینا چاہیے تھا. آپ جس روٹ سے آئی ہیں اسی روٹ سے نکل کے جا رہی ہیں، وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ کو یہ ہو گاڑیاں ادھر لگی ہوں اور الٹیمیٹلی ایک گاڑی پرلی طرف لگا کے ان کو اٹھا کے بٹھائیں اور وہاں سے لے جائیں. تو ان کا کیا یہ سیکیورٹی کا نظام تھا کہ وہ بیٹھ گئیں، پھر وہ کھڑی ہوگی، پھر ان کی کورنگ کار جو ہے وہ ہمیشہ خالی رکھی جاتی ہے، اس میں بندے بھی نہیں ہوتے. کیونکہ کور کار کا مطلب یہ ہوتا ہے، جو ہم بھی ساتھ رکھتے تھے، وہ موٹر کیڈ کا حصہ ہے، اس میں ڈرائیور ہے اور وہ خالی ہے. ایٹ بیسٹ ADC کو میں بٹھا دیتا تھا. اور پھر ڈرائیورز کو ایک ٹریننگ دی جاتی ہے ایویسو. اٹیک ہوتا ہے تو کیا کرنا ہے. اگر اگلے میں VVIP کبھی وہ کار آگے ہوگی کبھی پیچھے ہوگی، پتہ بھی نہیں لگے گا کس میں. اس میں ایک میں پجیرو ہے، وہ کھڑی ہو کے ویو کر لی ہے پیچھے. آپ سوچیں کہ جنرل پرویز مشرف ایک آرمی کمانڈر، کمانڈو، چیف آف آرمی سٹاف، پھر بھی وہ 3 کنوائے لے کے چلتے تھے، اور ایک کنوائے میں 3 گاڑیوں پہ جھنڈے لگے ہوتے تھے. اور ایون دین جو اٹیکر ہے وہ پن پوائنٹ کر کے ان کو ایک ہی پل پہ 2 دفعہ اٹیک کیا. تو بے نظیر بھٹو بیچاری تو سٹنگ ڈک تھی فار دس ریزن. اور سعد رحمان ملک صاحب جیسے استاد تھے بتانے والے، ان کو تو کیا پتہ ہے سیکیورٹی کا، نتھنگ، نو بڈی نیو. اور نہ ان کا کوئی ارینجمنٹ ایسا تھا. ان کا جو سیکیورٹی کا اپنا افسر تھا وہ اندر بیٹھا تھا ان کے ساتھ. اور پھر مطلب ہے یہ بے یار و مددگار، اٹس اے کرمنل جس طرح ان بیچاری کی اس کی ڈیتھ ہوئی.
بینظیر بھٹو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امریکیوں کو انہوں نے زیادہ سر پہ چڑھایا ہوا تھا، اپنی پارلیمنٹ اپنا کیبنٹ میں بھی انہیں بلا لیا کرتی تھی. نہیں، کیبنٹ میں تو کبھی بھی نہیں بلایا. اور امریکنز کا ایک اپنا اورا تو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ ان کو کھڑے ہونے کی جگہ دیں تو بیٹھنے کی یہ خود بنا لیتے. اور لیکن میں آپ کو یقین وثوق سے کہتا ہوں کہ کئی دفعہ وہ ہوتا تھا کہ امریکن ایمبیسڈر ملنا چاہتا ہے تو ہم اس میں گیپ دیتے تھے. جب بینظیر بھٹو کے بعد پھر آپ پاکستان آرڈیننس فیکٹری کے چیئرمین بنے، وہ کتنا ٹینیور ہے آپ؟ میں بینظیر بھٹو صاحبہ سے 96 میں چلا گیا ٹو گجرانوالا کمانڈنگ اے ڈویژن. وہاں سے پھر چیئرمین پی او ایف جانا تھا تو 3 میجر جنرلز کے نام پٹ اپ کیے. جنرل جہانگیر کرامت چیف تھے اور میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے. تو ان کے پاس آئے وہ 3 نام تو انہوں نے اس میں میرے نام کو ٹک کیا اور مجھے جتنی انہوں نے کہا کہ آپ کو جو مدد چاہیے وہ میں دینے کی طرف. یہی یہ طریقہ ہے. ابھی سٹیل مل تباہ کس لیے ہوئی کہ اندر ایم کیو ایم بھی ہے، پی 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 بھی ہے، مسلم لیگ بھی ہے، اسلامی جماعت، ہر کی یونین بنی ہے جیسے پارلیمنٹ ہے وہ پکی پارٹیوں کا بنا. تباہی اس کو بھی میں نے وہاں جا کے پھر ٹھیک کیا تھا. تو اس میں اچیومنٹس تو دیکھیں، ہم نے ایکسپورٹس کو بڑھایا. میرے ٹائم میں کوئی 30-32 ملین ڈالرز پہ چلی گئی. بعد میں جب عراق جنگ میں اور اوپر بھی گئی ہوگی. نمبر 2، کوالٹی آف پروڈکشن کو ٹھیک کیا. آرمی کے سارے ٹارگٹس مکمل کیے فرسٹ ٹائم. اور اس کے بعد جو ورکرز کو ہے اس کو ایک مزدور کو ایک پرائیڈ دیا اور اس کی جو ہیومن ڈگنیٹی ہے اس کا میں نے خیال رکھا. پھر شہر ہے 4 لاکھ کا، اس کے اندر واہ میڈیکل کالج، واہ یونیورسٹی، واہ انجینئرنگ کالج، واہ کامسیٹ انسٹیٹیوٹ، اور یہ جو گیٹ وغیرہ بنے اور شارع بنی اور سب کچھ. جب اسٹیل مل کو آپ نے جوائن کیا اس ٹائم کیا حالات تھے اور آپ کے جانے کے بعد کیا فرق محسوس ہوا؟ دیکھیں، اسٹیل مل میں جب میں گیا تو میں نے پہلے جنرل پرویز مشرف صاحب کو کہا کہ مجھے نہ بھیجیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ میری وائف بیمار تھیں جو بعد میں ابھی فوت ہو گئی. تو ان کو بھی پتہ تھا تو انہوں نے کہا نہیں، یہ جو ہے نا یہ بالکل شیمبلز میں ہے. 10 ارب کا مقروض ہے، اس وقت 10 ارب کا مقروض تھا اور وہاں اندر بڑی ٹینشن ہے، پروڈکٹیویٹی بھی ٹھیک اتنی نہیں ہے. اسٹیل مل کی تاریخ میں پہلی دفعہ انکم ٹیکس دیا. چونکہ پہلے انکم ٹیکس اگر منافع ہوتا بھی تو نہیں دے سکتے چونکہ آپ انڈر ڈیٹ تھے. سارے ادھار کلیئر ہو گئے، 0 لائبلٹی، 12 ارب پرافٹ، یہ وہ 12-14 ارب سیلز ٹیکس جمع کرایا. اور جس دن میں وہاں سے نکلا 6 ارب کا خام مال پڑا تھا، 4 ارب کے فنش پروڈکٹس تھے، 2 ارب کی انوینٹری تھی اور 10 ارب روپیہ میں سیو کر کے بینک میں رکھا تھا. آج مجھے بتایا جاتا ہے کہ 100 ارب سے بھی زیادہ وہ تباہی و بربادی ہے اور مجھے دکھ ہوتا ہے بہت زیادہ کہ کیا ہے. آپ کے پاس کون سے جادو کی چھڑی تھی جس سے آپ نے سارا کوئی ٹھیک کر لیا؟ دیکھو، میں یہ کہتا ہوں کہ جادو کی چھڑی نہیں ہوتی، یہ بات ایک بندے کی نہیں ہوتی، ٹیم کی ہوتی ہے. میں نے لانگ ٹرم کانٹریکٹس کیے را مٹیریل کی. میرے وقت میں ہائیسٹ جو پروڈکٹیویٹی تھی، جو یوٹیلائزیشن آف کیپیسٹی تھی، وہ میرے خیال ہے 93-94% تک ہم چلاتے رہے. لیکن پھر تیسرے سال میں وہ گری بھی اس لیے کہ انہوں نے جب پرائیویٹائزیشن پہ رکھا اور آرڈیننس 2000 کے تحت مجھے کہا کہ کوئی میجر ریپیئر تم نہیں کر سکتے. یہ پتہ نہیں ان کے کیا دورہ پڑا ہو، سب کچھ ہم کرنے والے تھے. تو اس کے بعد پھر جو ہماری کومن بیٹریز تھیں ان کی ریپیئر شروع ہونی تھی، وہ رک گئی. ان کی لیکیجز ہونی شروع ہوئی تو وہ نائٹ میئر تھی. اس کی وجہ سے وہ کول کا پرابلم ہوتا رہا. لیکن وہ پھر آ کے میرے بعد جو جنرل صاحب آئے، جو آپ بھی چیئرمین ہیں، انہوں نے اس کو سنبھالا اور گریجولی پھر ابھی 1 آدھ بیٹری بن گئی ہے. ابھی بھی اگر یہ کوئی بل اٹھا لے جو نقصانات اور کرپشن اور پلنڈر کا ہے تو ادھر دیانتدار بندہ ہو اور وہ اس کو چلا لے. ابھی جنرل جاوید کو دوبارہ انہوں نے لیا ہے اینڈ آئی ایم شیور کہ اس سے مثبت نتائج مرتب ہوں گے. ناظرین، جنرل قیوم صاحب کے ساتھ پاکستان اسٹیل مل کے حوالے سے بہت پرمغز گفتگو ہو رہی ہے. یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں.